پنجتن 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 والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سبحان اللہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم النبی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. حمد و صلوات کے بعد میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میلاد پاک کی الحمدللہ محفل کا آپ نے اہتمام کیا اور اس فقیر کو حکم دیا کچھ کہنے کے لیے. بیانات تو آپ یہاں پر جناب صاحبزادہ پیر سید محمد ابراہیم شاہ صاحب کے بڑے ولولہ انگیز اور پرجوش اور خطابت کے پورے رنگ کے ساتھ سنتے ہی ہیں. تو اب آپ کو تو مزہ ایسا آیا ہوا ہوگا تو ہم تو سادہ سی کچھ باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. محمد بلال سے بھی یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا نہیں جی شاہ صاحب کہتے ہیں آپ نے آنا چلیں. تو موضوع کی مناسبت سے بندہ ناچیز نے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے حق کہنے اور ہم سب مسلمانوں کو حق قبول کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور یاد کیجئے وہ وقت. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے. یاد اذ میں عربی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ اذ میں اذکر پوشیدہ ہوتا ہے جس کا معنی ہے یاد کرو. یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. اللہ اکبر. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. میثاق کہتے ہیں پکے وعدے، عہد و پیمان کو. جب اللہ نے اخذ اللہ لیا نبیوں سے میثاق، پکا ایک وعدہ ہے. محبوب ذرا اس وقت کو یاد کریں. سبحان اللہ. یاد کروایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کے سامنے تو ہوا سب کچھ نا. اللہ. اس لیے اذ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتا ہے سونے یاد کرو وقت. میثاق کیا تھا؟ وہ نبیوں کا میثاق. عالم ارواح میں انسانیت پیدا ہونے سے پہلے ابھی جناب آدم کے روح اور جسم کا ملاپ بھی نہیں ہوا. یہ روح زمین ابھی جن سے انسانیت سے آباد نہیں ہوئی.
اللہ اکبر. جب روحیں پیدا ہوئیں تو روحوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارواح انبیاء کو حاضر کیا اپنے سامنے. کئی میثاق اور بھی ہوئے ہیں، آپ نے بھی ایک وعدہ کیا ہوا ہے، سب سے ایک وعدہ بھی لیا نا اللہ نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا ہے نا بلا، میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، کافروں نے بھی کہا، ہندوؤں نے بھی کہا ہے، عیسائیوں نے بھی کہا ہے، لیکن وہ شعور کے اندر تو وہ وعدہ موجود تھا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہے رہی ہوں، تو سب کو کہنا پڑا بلا کیوں نہیں مولا تو ہی تو ہے. لیکن وہ شعور کے اندر، بظاہر تو یاد نہیں ہمیں نا، لیکن شعور کے اندر وہ موجود ہے چیز. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، کچھ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے میرا خالق کہاں ہے، کون ہے، رب میرا کدھر ہے، کہاں ہے، اس کی کیا شانیں ہیں. ایک تجسس ہوتا ہے. پھر اگر اسے رستہ ٹھیک مل گیا، ذریعہ درست مل گیا تو پہنچ گیا اور کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. اور اگر رستہ ہی غلط ملا اسے، اس نے بت کے ذریعے ڈھونڈنا شروع کیا، تو پھر ظاہر ہے جب رستہ ہی غلط ہے تو کہاں پہنچے گا بندہ. ٹھیک ہے نا، اس بات کو تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے. جانا تو لاہور تھا اور وہ رستہ پتہ نہیں تھا اور چل پڑا ملتان کی طرف، تو رستہ دور ہی ہونا ہے. پتہ تو یہ کرنا تھا کہ چائے میٹھی ہے کہ پھیکی ہے. تو حواس خمسہ آنکھوں سے دیکھ کر تو پتہ نہیں چلنا نا، کان میں ڈالنے سے بھی پتہ نہیں چلنا، چھونے سے بھی نہیں چلنا جب تک صحیح ذریعہ استعمال نہیں ہوگا. تو حضرات محترم، یہ جو عہد کی آج ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ کسی ایرے سے وغیرہ سے عام سے نہیں لیا جا رہا. اس میں حاضرین سارے اللہ کے پیارے نبی ہیں. سبحان اللہ. اور اس محفل خاص میں، اس کانفرنس میں آج مالک نے خود کچھ ارشاد فرمانا خطاب، اور ایک عہد لینا ہے اللہ رب العزت نے. سب ہمتن گوش ہیں، سارے نبی منتظر ہیں کہ آج احکم الحاکمین کا کیا حکم جاری ہونے والا ہے. سب کے کان لگے ہیں. اور مالک ارض و سما کی پرشکو اور پر روب آواز، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، گونجی. اور کیا الفاظ تھے جو قرآن نے ارشاد فرمائے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. سبحان اللہ. اے گروہ انبیاء، اے لوگو، تمہیں، اے یہاں موجود ہو، تمہیں میں اس دنیا میں روئے زمین پر کتاب اور حکمت دے کر بھیجنے والا ہوں. لما آتیتکم، جب دوں میں تم کو کتاب اور حکمت، یعنی نبوت سے سرفراز کروں، تمہیں ایک شریعت دوں، تمہیں کوئی کتاب دوں، تمہیں کوئی صحیفہ دوں، تم پر وہی آئے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یعنی تم وہ خوش نصیب ہو جن کو اس منصب پر فائز کیا جائے گا. آگے کیا ارشاد ہے؟ ثم جاءکم رسول من انفسکم. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر وہ رسول میرا آئے گا. یہ نبیوں سے خطاب ہو رہا ہے، خطاب رب کر رہا ہے. آج لوگ میلاد کا ثبوت مانگتے ہیں ہم سے، تو میلاد تو اس وقت شروع ہو گیا جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، جب جب یہ بھی نہیں تھا. تب بھی دیکھو نا، گروہ انبیاء میں یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، پھر آنا ہے رسول میرے نے. حضور کے آنے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں نا ہم. حضور کی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہی میلاد ہے نا. میلاد کا معنی یہ ہے کہ سرکار کی ولادت، آپ کی تشریف آوری ہے روئے زمین، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کا ذکر کرنا. آج رب فرما رہا ہے اور سامنے کوئی اور نہیں آیا، صرف نبی. گروہ انبیاء موجود ہے سامنے، 1,24,000 یا کم و بیش. ولیوں کو بھی اجازت نہیں دی گئی، ملائک بھی دور ہیں. عام لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے. یہ کیا نازک معاملہ ہے اتنا کہ اس میں صرف نبی بلائے گئے ہیں جو معصوم ہیں. صرف انبیاء کو، کسی اور کو الاؤڈ ہی نہیں اندر آنا، صرف نبیوں کا. میثاق النبیین،
جس میں ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ملائک بھی نہیں ہیں، ولی بھی نہیں ہیں، صحابہ بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے تقدس والے ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑی وی آئی پی محفل ہے۔ آج وی آئی پی کہتے ہیں جی کور کمانڈرز کا اجلاس ہو رہا ہے، خبردار کوئی کسی نے اندر نہیں جانا، کوئی کیمرہ نہیں لگے گا یہاں، کوئی خاص ملک کی تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں، جتنے بہت خاص اہم فیصلہ ہونا ہوگا نا، وہ بڑی وی آئی پی۔ تو اس مجلس کی امپورٹنس کا اندازہ کیسے لگ سکتا ہے جس میں موجود انبیاء ہیں، آڈینس انبیاء ہیں، سامعین و حاضرین انبیاء ہیں، اور وہاں خطاب صرف اللہ رب العزت نے فرمانا ہے۔ زندہ باد، تو مالک ارشاد فرما رہا ہے، سب سن رہے ہیں ہماتن گوش، کوئی انکار کی تو مجال ہی نہیں، یہ تو نبی ہیں، کسی ایسے کو تو آنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی جس سے یہ ہو شک۔ ہیومن مینٹیلٹی ہے نا، جتنی بھی سچی بات ہو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اللہ رب العزت بلائی ان کو جن سے انکار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں شان مصطفیٰ کے جلوے ظاہر ہونے لگے ہیں۔ اور یہ ایسا نازک معاملہ، ایسا امپورٹنٹ معاملہ ہے، ایسا اہم معاملہ ہے جو گروہ انبیاء سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تم کتاب و حکمت لے کے نبوت کے تاج پہن کر روئے زمین پر لوگوں کے رشد کے لیے، ہدایت کے لیے جاؤ گے، لیکن ثم، لفظ ثم بھی غور کرو، سبحان اللہ، اگر اسی ثم کو سمجھ لیا جائے تو سرکار کی ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سارے نبیاں ہونا ہے، دیکھو نا قرآن میں ہے یہ، سب انبیاء نے کتاب و حکمت لے کے، علم لے کے، حکمت لے کے، نبوت لے کے اس دنیا میں آنا ہے۔ اللہ رب العزت نبیوں کو پہلے ہی فرمایا ثم، شاہ صاحب نے پوچھو ثم کا کی معنی ہوتا ہے؟ پھر، یعنی اس تو بعد، ثم کا معنی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، پھر فلاں آ گئے، اس پھر تک ہی میں نے یعنی بعد میں آئے۔ اس سما نے، اور دلائل بہت ہیں قرآن پاک میں، بے بہا دلائل ہیں، اسی سما سے دلیل نکالو کہ سارے نبیوں کو رب فرما رہا ہے تمہیں بھیجوں گا یہ دے کر نعمتیں اور یہ عنایتیں اور یہ شانیں اور یہ تاج، اور سما پھر آئے گا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی کسی بھی معنی میں بڑے تغرے والا، بڑے اپروچ والا، بڑی پشت پناہی والا، بڑی شکل والا، بڑی صورت والا، بڑی نحوست والا، بڑے دلائل کا بار لگانے والا، کوئی معنی بھی لے کر اپنے آپ کو نبی کہے، جھوٹا ہے، مرتد ہے، خبیث ہے، ذلیل ہے۔ حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی آگے جڑے پہلا ہونے، ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، میرا ایک رسول، مصدق لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے نا، تمہیں جو کتاب ملی، حکمت ملی، شریعت ملی، وحی ملی، اس کی تردید نہیں کرے گا، تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ جنہ جنہ نبیاں دے نا سرکار نے دسے نے، سانو حضور دے دسن نال اسی شک تے نہیں کر سکتے ہوں، کوئی شک کسی نبی کی نبوت پر کرے تو کافر ہو جائے گا۔ 1,24,000 یا کم ہوئے جتنے بھی نبی ہیں، ان نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا کوئی منکر ہو، اگرچہ حضور کا کلمہ پڑھتا، سرکار کی شریعت پر عامل کافر ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، حضور نے تصدیق کی، ان کو سچا ثابت کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کے حق کی گواہی دی۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نبیوں کو بتا رہا ہے تو انہوں کو کٹ کر نہیں ہونا، اس نبی نے تمہاری تصدیق کی مور لگا دے گا آ کر، مصدق لما معکم، جدوں سونا تے من مونا تے میرا محبوب تے امام تے تہاڈا سردار وہ تشریف لے آئے تے پھر کی کرنا جی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور ضرور ضرور ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ یہ عہد نبیوں کو لیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ختم
नबूवत ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਛਾਵਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ, ਸਪੀਕਰ ਪਰਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੈ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। اچھا جی، لا تؤمنون، یہ لام تاکید کا ہے، لام گرامر دان جانتے ہیں یہ لام تاکید ضرور لازم ہے تم پر، لا تؤمنون کہ تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، تاکید کی جا رہی ہے۔ اچھا ایک تھوڑا سا نا تجویدی بات سمجھ لیں، بعض اوقات نا غلطیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے کہ معنی الٹ ہو جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ کو پڑھ لے ولا تؤمنون تو معنی بنا ان پر ایمان نہیں لانا، صرف لا لمبا کیتا ہے نا۔ عام بندہ اگر چھوٹی جی غلطی ہوئی ہے ولا تنصرون کہہ دے تو مطلب یہ انہوں کی مدد نہیں جے کرنی، جے جان کے کہے تو معنی کفریہ ہو گیا کہ نہیں، اور بلا انجانے میں کہے تو پھر بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن ٹھیک سیکھا کرو، قرآن کی تجوید پڑھو، قرآن کی تلاوت کا صحیح، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو ایک ایک حرف کی نیکیاں لینے گئے تھے، الٹا کو گناہ کی جھولی بھر کے آ جائیں۔ لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، ضرور ضرور ان پر ایمان لانا ہے، اس نبی پیارے پر ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اچھا یہ حکم تھوڑا سی چھوٹا سی کوئی، اس حکم کے بعد کوئی گنجائش تھی نہیں، نبی نے سارے انکار والا کون ہے؟ وہ سارے سرے تسلیم خام کرنے والے ہیں، وہ تو مقدس ہستیاں ہیں ساری، وہ تو فرما بردار ہیں، وہ تو وفادار ہیں، ان سے تو شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حکم الہی میں کمی بیشی ذرا بھی ہو جائے۔ لیکن گالے تھے مکائی نہیں، معاملہ نازک بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت کا آگے ارشاد ہے، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، مالک فرما رہا ہے کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میرا یہ بھاری عہد قبول کرتے اٹھاتے ہو اس کو؟ اب سوال ہے اقرار تم دسو ذرا اقرار کیتا تسی، وعدہ کیتا؟ اب انکار کی کس کو مجال تھی؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا مولا سے اقرار کیا، عہد لیا جا رہا ہے، اقرار لیا جا رہا ہے، پیمان لیا جا رہا ہے۔ گل اتنے بھی نہیں رکیے گا، ٹور پئی پھر حبیب پاک کی شان کے جلوے دیکھیں، جن کے ڈنکے مالک نے روزے مسا کی بجا دیے۔ اگے گل جاری ہے، قال فاشهدوا، انہیں جی کرو ایک دوسرے سے گواہ بن جاؤ۔ نبیوں سے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ہر نبی پر 1,23,999 گواہ۔ ایڈے گواہ والا اقرار نامہ کدی ویکھیا جے؟ اقرار نامہ کچہری جا کے لکھ دیو تسی، 2 گواہ ہوندے نے، ہاں ایک مسئلہ نازو کہ وہ 4 ہوندے نے، چوں تو اگاں تے گواہ میں کدی سنی نہیں گل۔ اقرار نامے پر عمومی 2 گواہ ہوتے ہیں نا، کبھی ایسا اقرار نامہ بھی دیکھا آپ نے دنیا میں جس پر 1,23,999 گواہ دے سیان ہوں؟ ایک نبی پر فرض محال انبیاء 1,24,000، تو ایک پر گواہ 1,23,999 ہو گئے نا دوسرے۔ یہ بھی گل نہیں مکی، اگو اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تواڈے سارے دے گواہ جے۔ 1,24 دی تعداد پوری ہو گئی۔ کیسا وہ معاملہ ہے، حبیب کی عظمت کے کیسے ڈنکے بج رہے ہیں، اور گروہ انبیاء میں بج رہے ہیں، اور بجانے والا خود رب ذوالجلال ہے، جس مالک نے کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اسی تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر دیں۔ اچھا گل اتنے بھی نہیں مکن رہی ہے جی، بڑیاں مورا لگ گئی اتنے، اگے بھی ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب جو اس عہد سے پھر جائے گا وہ نافرمانوں میں گنا جائے گا، وہ فاسقین میں گنا جائے گا۔ اب یہاں نبیوں سے تو کوئی ایسی ہو ہی نہیں سکتا تھا نا کہ وہ پھریں، انبیاء کے ذریعے یہ تعلیم ہر نبی کی امت کو دی جا رہی ہے کہ سرداروں سے وعدہ لے لیا جائے نا تو قوموں سے خود بخود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ اسمبلی کے ممبران کوئی عہد پیمان کر لیتے ہیں تو وہ آخر کوئی 50
مطلب 1000 کے، لاکھ کے، 2 لاکھ کے نمائندے بن کے بیٹھے ہیں نا وہاں، 10 لاکھ دے، 20 لاکھ دے، تو اب وہ سب کا ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ تو نبیوں سے عہد بظاہر یہ انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے، اور باطن سب نبیوں کی امتوں سے یہ عہد لے لیا کہ جدوں وہ آ جان تے پھر کسی اور نبی دی شریعت نہیں چلنی۔ جب وہ تشریف لے آئیں، نبیوں کی شانیں اپنی جگہ، ان کے مرتبے اپنی جگہ، ان کے مقامات اپنی جگہ، ان کی نبوت کو ماننا ہے، ان کی کتاب کو ماننا کہ وہ برحق تھی، لیکن مشعلیں جس کی آگے سبھی بجھ گئیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا۔ حضور جدو آ جان گے پھر کہہ دی اور دی شریعت نہیں، یہ پہلے دن ہی مور لگ گئی۔ جب سرکار نے دعوی نبوت فرما دینا ہے، حضور کی نبوت کا ظہور ہو جانا ہے، تو پھر انبیاء کی شانیں اپنی جگہ، لیکن نبیوں نے بھی ماننا ہے، اور سب لوگ جو کسی بھی نبی کی شریعت پر ہیں ان کے لیے اب لازم ہے کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھ لیں۔ حضور کی نبوت کے ظہور کے بعد کوئی کہے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، کوئی کہے میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں، تو وہ کافر قرار پائے گا، اس لیے کہ حضور کی آمد پر وہ منسوخ ہو چکی ہیں نا شریعتیں، وہ احکام منسوخ ہو گئے۔ تو حضرات محترم دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیارے کی عظمت کس طرح گروہ انبیاء میں بیان کر دی، اور پھر سب نبیوں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، انبیاء کی ڈیوٹی لگ گئی۔ ہر نبی نے آ کر اپنی شریعت کا پیغام دیا، اپنی وحی کا پیغام دیا، اپنی نبوت کی پوری ذمہ داریاں بڑی ایمانداری سے برحق پوری کیں، اور ساتھ ہی ساتھ سارے نبی ہمارے آقا کریم کی آمد اور آپ کی بشارت اور آپ کی نشانیاں بتاتے بھی گئے۔ حضرت حسن رضا فرماتے ہیں نا، ظہور پاک سے سبحان اللہ پہلے بھی صدقے تھے نبی ان پر، ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی ان پر، انہی کے نام ہی کی روشنی تھی بزم خوباں میں۔ جناب آدم علیہ السلام آپ نے نبی پاک کے نام پاک کے وسیلے سے دعا مانگی، توبہ کی، توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پیارے آقا کے نام کے صدقے جودی پہاڑ پر لگی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعائیں کی، ان دعاؤں میں دعائیں کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ہن بھیج دے نہ ہاں جی۔ جناب موسیٰ اپنے امتیوں کو، اپنے خاص امتیوں کو، اپنے رازدار صحابہ کو نشانیاں بتا بتا کر گئے، او تھا سنگیل اٹھ کے ویکھو، اے تارے ویکھو، انہاں تاراں دے وچ ایک تارا نواں روشن ہوئے گا جدن سرکار نے ہونا جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تے سیدھی گل ہی کہہ گئے میں ہن جا رہا جے، میں چلا جے تے ہن میرے تو بعد اون نہیں ہونا ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اب میں تمہیں بشارت دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئیں گے جن کا نام احمد ہو۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، سرکار نے خود فرمایا میں خلیل کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جس میں انہوں نے ایک نور نکلا تھا اور شام کے محل بھی دیکھ لیا۔ خلیل اللہ نے، حفیظ جلندری کہتا ہے خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے رنگ میں پایا، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے وعد جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے بعد۔ 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے۔
اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحت برکت دے اور اس ذوق میں اللہ تعالیٰ اور قوت اور طاقت دے. شاہ صاحب نے بڑا جوش پیدا کیا. اچھا جی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم جب تشریف لائے نا تو اہل علم آپ کو پہلے ہی پہچانتے تھے. ڈنکے پہلے بجے سن. آپ کی رفت ذکر وہ تو شروع سے ہو چکی تھی. ہر نبی کی مجلس میں محبوب پیارے کا ذکر ہوا تو پہلے جانتے تھے. بلکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا کہ 1000 سال پہلا سرکار دی آمد تو 1000 سال پہلا وہ طبہ اول حمیری بادشاہ جڑا دورے دے نکلیا سی وہ دے نال جڑے 400 اس زمانے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دے علماء سن. جدوں اس جگہ تے پہنچے جتے مدینہ شریف ہے اوتے کھجوراں دے جھنڈ ویکھے اوتے پہاڑاں دی ترتیب ویکھی تو انہاں کہا بادشاہ سلام ساڈی عرض ہے اسی تے ایتھے رہنا جی. سبحان اللہ. میں آخیا تسی عالم بھی ہو فاضل بھی ہو احبار بھی ہو سمجھدار بھی ہو متقی بھی ہو پرہیزگار بھی ہو ساڈے عظمت والے ہو. یہ کی ہویا ہے جنگل چ نہ کوئی آبادی نہ کوئی چیز کھجوراں دے جھنڈ دے نال سجے کھبے پہاڑیاں تو تسی جاندے اتنے رہنا. اتنے کی ہے نہ تہاڈا تے وطن نہ گھر نہ دکان نہ کاروبار نہ مکان نہ بیوی نہ بچے تو تسی آ نہیں جانا. انہاں سارے رل کے کیا بادشاہ سلامت پچھلے نبیاں نے جڑے آخری محبوب نبی دیاں شاناں دسیاں نا اساں جڑا نبیاں دی تعلیمات تو پڑھیا تے کتاباں جو پڑھیا تے ساڈے استاداں نے دسیاں نے گلاں انہاں تے اسی 400 دے 400 متفق ہو گئے ہاں. اے جگہ اس حبیب پیارے دی ہجرت گاہ جو ہجرت کر کے انہیں اتنے قیام کرنا ہے آگے. اسی اپنی نشانیاں تو پہچان چکے ہیں لہٰذا ہوں اسی نہیں جانا. اسی اتنے رہنا ہو سکتا ساری عمر جاوری کرے وہ سرکار ساری زندگی تشریف لے ہوں کہ اسی دیدار کریے صحابی بن جی یا چلو ساری زندگی جاوری نہیں کرتے سارے اولاد انہوں دی اولاد کتے تو جا کے سارے بچوں کو شرف حاصل ہو جائے گا نا. اس واسطے اسی نہ گھر چاہیے نہ کوئی چاہیے اسی اتنے رہنا. بادشاہ نے 400 مکان بنوا کے دیتے اور کنیزاں آزاد کر کے انہوں نے بیاہ بھی کرتے انہوں نے بیویاں بھی دیتی. اتوں ہی مدینہ آباد ہویا. سبحان اللہ. حضرات گرامی میں پیدا ہوا مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. حضرت شاہ صاحب تشریف لائے آج ان کی دھوم مچی ہوئی ہے. مشرق و مغرب میں ان کے نام کے اشتہار لگے ہوتے ہیں لیکن جب پیدا نہیں ہوتے تو کسی کو پتا تھا کہ سید ابراہیم شاہ صاحب ہوں گے یہاں پر. کوئی ولی پیدا ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. بادشاہ پیدا ہوتے ہیں پہلے کوئی پہچان نہیں ہوتی کوئی تعارف نہیں ہوتا. کسی کے آنے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا اس کی شکل کا پتہ نہیں ہوتا اس کے نام کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اس روئے زمین پر اس خاکدان عالم میں اس نیلی چھت کے نیچے ایک ہمارے پیارے محبوب کی وہ ہستی ہے کہ ابھی دنیا نہیں بنی تھی کہ ان کے نام کے چرچے پہلے ہی. اور سینکڑوں پادری 1000 سال پہلے ٹک کے بیٹھ کے اس حبیب پیارے کا انتظار کر رہے تھے کہ ایسا نہیں جانا. اور اسی سے مدینہ آباد ہوا. انہوں نے ایک 2 منزلہ مکان بنایا. یہ تفصیلیں لمبی ہیں تو 2 منزلہ مکان بنا کے بڑے عالم کو دیا تھا اور ساتھ خط دیا تھا اور کہا تھا جے تیری زندگی چاہے نہ آئے تو بعد چ وصیت سینہ بسینہ کر دیا جانا ہے. جدو آن دے یہ مکان ہونا تھا کہ آپ کا خط بھی دے دینا. خط لکھیا بھی ہے سی کہ یا رسول اللہ میری ملاقات اگرچہ تہاڈے نال نہیں ہوئی میرے عالماں نے دسیا میں تہاڈے تے ایمان لیاؤنا تے یہ عرض کرنا بھی قیامت والے دن تسی کیونکہ شفیع المذنبین ہو مینوں عالماں نے دسیا شفاعت دا در کھلوانا ہی تسی اللہ دے پیارے ہو مقام محمود ملنا ہی تانوں ہے تے قیامت دن مینوں نہ بول دیو حضور مینوں نہ بول دیو. 1000 سال پہلے دا کھاتے ہو. اور پھر مدینہ شریف میں جب سرکار آئے تو پھر وہ داچی چھڑ دیو دے مہاراں صدائی ہے تے سارے ڈپر وہندے نے پہ اکھاں کھلیاں رہ گئیاں نے تے سینے دل دھڑک رہے نے کہ اج اٹھنی کتنے ٹھہر دی تے کیڑا مقام کیڑے گھر نوں اج شرف آپ دے قدماں دا شرف ملدا تے عرشاں نالوں اعلیٰ برکتاں لبدیاں نے تے اونٹنی رکی تے کتے رکی بیٹھی تے کتے بیٹھی جا کے جگاؤ بھاگ میرے بھی کدی جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر اس دا کتھوں لیاواں یا رسول مقدر اس دا کتھوں لیاواں. کوٹھے بڑے بڑے مکانات تھے بڑی بڑی صفائیاں تھی بڑے بڑے پیسے خرچ کر دیے تھے انہوں نے استقبال کے لیے سرکار. اور
بچیاں بھی چھتوں پر چڑھ کر طالع البدر علینا کی صدائیں پڑھ رہی تھیں دا بجا بجا کے، لیکن ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ وہ وہی مکان تھا جہاں پر سرکار تشریف لے گئے۔ حضور تے حضور نے حضور دی اونٹنی جان دی ہے کہ جانا کتے، سرکار نے فرمایا چھڑ دو، مہارے آپ ہی پہنچے گی۔ جس جانور پر سرکار سوار ہیں، اج کہیں نے جی نبی نو نہیں پتہ، نبی نو علم غیب نہیں، جس جانور پر سرکار سوار ہیں وہ اونٹنی جانتی ہے کہ 1000 سال پہلے بادشاہ کون سا اس محبوب پیارے کے لیے مکان بنا کے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ احبار جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، پادری جانتے ہیں، اور دیکھ دیکھ کر بشارتیں دیتے ہیں۔ حضرت یہودی چیخدا پھرے، پوچھا کی ہوئی، کہندا پئی کہ میں اس واسطے اج جذباتی کیفیت چاں کہ اج جہڑے نبی دی بشارتاں سارے نبی دے کے گئے نے وہ آ گئے جائیں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا، تم کس طریقے سے کہتے ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ محبوب پیارے جن کی بشارتیں دی گئیں اور جو نبیوں کے امام ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے نبیوں سے اونچے ہیں، جن کی بڑی عظمتیں ہیں، جن کی بڑی شانیں ہیں، جو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے جل جلالہ و عما نوالہ، جن کے صدقے یہ کائنات سجی ہے، وہ تشریف لے آتے ہیں، کیوں پتہ لگا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے وڈیاں چوں میرے بڑے دادے جناب موسیٰ علیہ السلام دے زمانے سے جناب موسیٰ دے حواری سن، صحابی سن، تے رازدار سن، نیڑے سن، انہوں دے پیارے سن، رازدار تھے نا۔ تو ایک دن ہمارے اس بڑے کو جو جناب موسیٰ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، جناب موسیٰ سحری کے وقت اٹھا کر باہر لے گئے کھلے میدان، اور جا کر کہا کہ وہ جگہ دیکھو، وہ تارے دیکھو ذرا، ایک ادھر چمکن ڈیا، ایک ادھر تھلے انج دا تھلوا ذرا پھکا ہے، اے وڈا ہے، اے جڑے تاریاں دا چرمن نظر ہوندا نا، انہاں دے وچکار ایک تارا چمکے گا جدن او نبی تشریف لے۔ سبحان اللہ۔ وہ آندے نے، وہ یہودی کہندا ہے بھی ساڈے ادوں تو ہی معمول ہے، وہ سانو وسیطہ کر کر کے اولاداں نو گئے نے بھی روزانہ اینے بجے اٹھنا ہے، سرگی اٹھنا ہے، اور اٹھ کے باہر نکلنا ہے، تو بعد جا کے اس جگہ نو ویکھنا ہے۔ کہ ساڈے بڑے بھی کرتے رہے، تہیں بھی کرتے رہے، روز ہی اس لیے اٹھنے ہیں، اٹھ کے باہر نکلنے ہیں، تو وہ تھان وہنے ہیں، تو ویکھ کے تسلی کرنے پہ تو تارا کو نہیں آیا۔ ہو اج معمول دے مطابق جدوں میں سرگی لے اٹھیا اس ٹائم اٹھ کے باہر نکلیا، تو باہر نکل کے میں جھاتی جو ماری، جگہ تے روز وہنے سانو پتہ ہے، جھاتی ماری تے نواں تارا چمکن ڈی ہے وچکار، جڑا ثبوت ہے کہ وہ تشریف لے آئے جی۔ میں نعت تو پڑھتا تھا، سنتا بھی تھا، آلاز کی صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ ہماری مسجد میں کلام رضا پڑھا جاتا ہے، اور ٹوٹی پوٹی تشریح بھی میں کرتا ہوں کبھی کبھی، لوگوں کو مزہ بھی آتا ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ مجھے بھی آ جاتی ہے، لوگوں کو بھی۔ تھوڑا سا سوال میرے ذہن بھی پھرتا رہا ایک، کہ حضور دی ولادت مکہ جو ہوئی تھی، آلاز فرمانے صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، یہ کیوں نہیں کیا صبح مکہ میں ہوئی؟ تو جو یہ روایت پڑھی تو پھر دل نو سمجھ آئی بھی مدینے دے وچ اس یہودی نے اتارا ویکھیا۔ ہاں جی، یہ مدینے کا ذکر ہے اس روایت میں، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ سبحان اللہ۔ یہودی جانتے ہیں، احبار جانتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن اسلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب بتایا گیا کہ ایک صاحب مکہ سے تشریف لائے، نام ہے محمد، اور وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو کہتے ہیں مجھے تو نشانیوں کا علم تھا، میں تو عالم تھا، تو میں چلا گیا دیکھنے کی، دیکھوں بھلا۔ جو ہی میں نے زیارت کی میرے دل نے گواہی دی بندیا وہ ہی نہیں۔ حضور اپنے غلاموں کو وعد فرما رہے ہیں، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سرکار آواز فرما رہے ہیں آپس سے سلام کریا کرو ایک دوسرے نو، اور کھانے کھلایا کرو، اور صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑو، اور جب راتوں کو لوگ سو جاتے ہیں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو اللہ کی، تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ کام کر کے سلامتی میں جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں چہرہ ویکھ کے یقین ہو چکیا سی، کلمات سن کے حق ال یقین ہو گیا۔
عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے غلام شام سبحان اللہ اور غلام بن گئے حضور. یعنی وہ عالم جانتے تھے دیکھ کر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہود و نصارہ یہ اہل کتاب اس حبیب پیارے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانے. ابناءہم جیسے اپنے بیٹے کو پہچانے. کسی پیو دا پتر گواچ جائے 30 سالوں تو بعد آوے تو پہچان لے گا کہ نہیں؟ کچھ شک رہ جائے گا. بیٹا بیٹی گم ہو جائے اللہ نہ کرے 40 سال تو بعد بھی ماں کے سامنے آئے تو ماں کو شک ہونا ہے انہیں نہیں سینے نال لا لینا ہے یہ میرا پتر ہے. جیسے اولاد کو کی پہچان میں شک نہیں ہوتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ اس محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم. بعد میں جناب عمر فاروق نے ایک مرتبہ پوچھا تھا عبداللہ بن اسلام سے قرآن دی آیت ایسی پڑھی ہے تو یہودی عالم سے یہ ابتدا سے واقعی تو انجی پچھان لیا سی. حضرت عمر فاروق نے پوچھا تھا قرآن کہندا ہے یہ یہودی نصرانی جڑے عالم نے یہ انج پچھان دے نے جویں کوئی بیٹے نو پچھان لوے. یعنی اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے. جب آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو کیا ایسے پہچانا تھا؟ عبداللہ بن سلام نے بڑی عظیم گل کہی. کہنے لگے حضور امیر المومنین کدی باپ نو اپنے بیٹے تے بھی شک ہو جاتا ہے یہ میرا ہی ہے کہ کدا ہے. لیکن خدا دی قسم جدو میں نے پہلی باری نبی پاک نو ویکھیا سی اس تو بہتا پکا یقین ہو گیا سی اللہ دے رسول. ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی ان پر. سبحان. بہت سے واقعے ایسے کئی راہبوں نے آپ کو دیکھا اور پہچانا. کتنے پادری تھے جنہوں نے پہچان لیا سرکار کو دیکھتے ہی. بحیرہ راہب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک 12 سال اور حضرت ابو طالب جانے لگے شام کے سفر میں. آپ زیر کفالت تھے. اپنے چچا سے کہا چچا میرا کون ہے یہاں پر کس کے سہارے چھوڑ جائیں گے میں بھی ساتھ جاتا ہوں. آنکھوں میں آنسو آ گئے سینے سے لگایا کہا بیٹا ٹھیک ہے میرے نال آ جائے. سفر میں گئے اور شام کے قریب بصرہ نامی بستی تھی جنہوں بصرہ بھی کہتے ہیں لوگ. بصرہ نام کی بستی کے قریب ایک کلیسا تھا ایک عیسائی گرجا تھا عیسائیوں کا. وہاں ایک بڑا راہب تھا عیسائیوں کا عظیم راہب جس کو بڑا مانتے تھے جس کا نام تھا بحیرہ راہب. بحیرہ راہب وہاں پر وہ عبادت کرتا رہتا تھا ذکر کرتا رہتا تھا اور کسی آنے جانے والے سے بھی کچھ سروکار نہیں رکھتا تھا. ہاں اس نے ایک کھڑکی رکھی ہوئی تھی اور چونکہ رستہ تھا وہ اس میں سے کبھی کبھی دیکھتا تھا وہ کون ہوتا تھا کون جانا. آج جب یہ قافلہ جس میں خود آقا کریم بھی جلوہ گر ہیں عمر شریف ابھی 12 سال جب یہ قافلہ آیا تو وہ دیکھ رہا کھڑکی میں سے انہیں دیکھا بھی ایک لڑکا ہے چندے آفتاب چندے ماتاب نشانی تو نور پہ چھند ہے اور ایک بدلی سایہ کر دی ہوندی ہوتے. تو اس قافلے نے ایک بڑا درخت تھی اس کلیسا کے قریب اتنے پڑاؤ کیتا. وہ قافلے والے درخت ٹھہر گئے وہاں کچھ دم لینے کے لیے. تو جویں وہ منڈا جڑا ہے لڑکا وہ اگاں ودیا تے درخت نے اپنی شاخاں چکا کے اگاں ودا کے پہلے ہی سایہ کرتا. وہ دل سے کھٹ گیا سینہ اس کا دماغ میں یہ فوری طور پر ایک جھٹکا لگا. جانتا تھا نا علم والا تھا کہ انہوں بھی ہونا ہے تو ٹائم تو انہوں کا بھی ہویا ہے. زمانہ جڑا دسیا کہ زمانہ تو وہی ہے کہ ہوئے نہ تو وہی نہ ہون کتے. آج اس نے قافلے والوں کی دعوت کی کہ تم ٹھہرے تو ہو یہاں کھانا میرے پاس کھاؤ. قافلے والے حیران ہوئے ہم تو گزرتے رہتے ہیں یہاں سے تو ہماری گزرگاہ ہے عام قافلے آتے جاتے رہتے ہیں. آج تک تو کبھی اس نے شربت نہیں پوچھا پانی نہیں پوچھا اور آج کیا ہوا ہے کہ کہتا کھانا میرے پاس کھاؤ. تو کھانا تو کھانا ہوتا تھا نا. سفر میں وہ لوگ تو کھجوریں وغیرہ لے کے چلتے تھے اور پانی وغیرہ تو کہیں کھانا مل جاتا تو بڑی غنیمت ہوتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کھانا تو کھاؤ. اس نے انتظام اور بلایا. قافلے والے آئے اور آتے ہوئے فیصلہ یہ کیا کہ بچہ ہی ہے نا وڈیاں دی محفل بچیاں نو کی کام ہے ساڈی دعوت انہیں کیتی ہے تے نالے سامان کول رہے گا نال ہی کلس ہے ساڈی چھاتی بھی رہے گی. انہوں نے چھاڑ جو کول بہن تے اسی کھانا کھا کے انہیں پہ ہونے. وہ جب گئے کھانا کھانے کے لیے کلیسا میں داخل ہوئے وہ ایک ایک کو دیکھ رہا ہے غور غور سے ایک ایک کو دیکھ رہا ہے. سارا قافلہ آ گیا نا باڑا اندر. کہنے لگا کوئی رہ بھی گیا ہے. بحیرہ راہب کیا کہتا ہے کوئی رہ تو نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں کوئی خاص رہ نہیں گیا. نہیں کوئی رہ گیا ہونا ہے. انہوں نے کہا ایک بچہ سی وہ تو
تو چھوٹا ہے نا تو انہوں ذرا رکھ بہائے آپ سامان میں تو بے ہے دل چ بہیرا راہ رکھیا پہ جانجتے ساری لائے تو دولہ روتے چڑھ یہ دفعہ سے میں سجائی لیکن نہیں، یہ تو بڑی بے مروتی ہے، آپ ان کو بھی بلائیں۔ سرکار کو لائے، اس نے غور سے دیکھا، میں تو یہی دیکھ رہا تھا، یہی من ٹھار چہرہ۔ کہا شہزادے اگر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں تو آپ جواب دیں گے؟ کیونکہ اور بھی نشانیاں تھیں نا کچھ جو اس نے پرکھنی تھی۔ کہا ہاں جی دے دیں گے۔ کہا تجھے لات و عزا کی قسم سچی بات بتانی ہے۔ لات و عزا مکہ کے بہت تھے جس کی قسمیں لوگ کھاتے تھے وہاں کے، انہیں جان کے پوچھے ہیں جی۔ حضور نے فرمایا لات و عزا سے میں شدید نفرت کرتا ہوں، میرے سامنے ان کا نام نہ لیں۔ پھر اس نے کہا اچھا تجھے رب کی قسم، اللہ کی قسم۔ حضور خوش ہو گئے، تیرا کلیا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ چند سوالات اس نے کیے، پھر یقین ہوتا گیا۔ پھر ابو طالب سے کہنے لگا یہ تمہارا کیا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تجھے کیسے پتا؟ وہ کہنے لگا کہ جس کو میں نے پہچانا ہے اس کی یہ نشانی میں جانتا ہوں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوں گے، باپ پہلے وصال کر چکے ہوں گے ان کے آنے سے پہلے۔ اب ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا۔ کہا اب ٹھیک ہے۔ ابو طالب سے کہنے لگا کہ ایسا کرو، یہ جان لو اور سمجھ لو اور یقین کر لو یہ تیرا بھتیجا کو عام بندہ نہیں ہے، وہ عام بچہ نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کا امام ہے اور اس پر نبوت ختم ہونی ہے، نبوت کی مہر لگ جانی ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہونا، قیامت تک کے لیے اس کی نبوت اور رسالت اور شریعت ہی رہنی ہے۔ تو یہودی بہت حسد کریں گے۔ یہ عموماً اس زمانے میں یہ ہوا کہ عیسائیوں نے یہ قرآن پاک میں بھی ہے، عیسائی قدرے قریب ہوئے، انہوں نے محبت کی اور یہودیوں نے نفرت کی اور یہودیوں نے دشمنیاں کی۔ کئی یہودی تو مسلمان ہوئے نا، ان کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو صحابی بنے جیسے عبداللہ بن سلام کا نام ہے، لیکن دوسرے جو تھے عالم پہچانا بھی لیکن اندر حسد رکھا۔ حسد بڑی بری شاج ہے، یہ تو بچا کرو۔ دیکھو حسد کی وجہ سے ایمان سے محروم رہے ہو، جہنم دا ایندھن بن گئے۔ ان کا حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ ان کو بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، بڑا فخر تھا، بڑا مان تھا کہ ہم بنی اسرائیل میں ہیں، نبی سارے ہم میں سے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ حضور تو پہلا جناب ابراہیم دی اولاد چوں ہی نبی آئے سارے، تو جن آئے وہ سارے بنی اسرائیل جو آئے، یعنی حضرت اسحاق دی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد، اور کیا جانتا 4000 نبی بنی اسرائیل چاہے رہے۔ ادھر بنی اسماعیل چل رہی ہے مکے والا، بنی اسماعیل، اس سے نبی نہیں آ رہے، لیکن آئے تو پھر وہ آئے جو 4000 جنہ دے ترانے پڑھ دے گئے۔ تو یہودیوں کو حسد آج بھی ہے، تب بھی تھا۔ تو اس بحیرہ نے کہا میری یہ نصیحت ہے کہ شام شوم کی طرف اسے لے کر نہ جایا کرو، اس لیے کہ یہودی پہچان لیں گے اور وہ حسد کریں گے، جب پتہ چلے گا بنی اسماعیل سے ہے تو کہیں قتل کے در پہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کی نصیحت کو پلے باندھا اور بہت خیال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آج ہم ہر سال ربیع الاول میں میلاد کی محفلیں سجا دیتے ہیں، یہ سنیوں کا ترہ ہے، نہ صرف پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، ترکی میں ہے، بغداد میں ہے، عراق میں ہے، ایران میں ہے، عرب شریف میں بھی ہے، اگرچہ چھپ کر ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ یہ تو سارے مانتے ہیں، ہر ملک جو ہونڈے جتنے مسلمان بس دینے اتنے حضور دی آمد دے ذکر ہوندے نے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ ہیں جو دور لگاتے ہیں اور بڑی اڈیاں چک چک کے تقریراں لمیاں چوڑیاں دلیلاں بڑا بڑا کرتے ہیں، لیکن کام بدتا ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے سنیوں تمہیں مبارک ہو۔ تمہیں اللہ نے کون سی ڈیوٹی دی ہے؟ سبحان اللہ۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے ہی کہندے گئے وہ آن والے جے، انہاں آنا جے، وہ تشریف لیا رہے جے، وہ ایس شان والے ہون گے، ایس حسن والے ہون گے جے، ایس شانہ ہون گیاں، ایس برکتہ ہون گیاں، وہ تشریف لے والے نے 1,24,000 یا کم و بیش یہ کہندے گئے، جدو آگے تے اللہ نے یہی ڈیوٹی سنی ہم دیتی۔
زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت. یہ چھوٹی دلیل ہے کہ شروع تو سارے نبی تو کہندے گئے کوئی انکار ہے پوچھو نا انہوں نے بھی یہ انکار ہے تو نبی نہیں کہندے گئے نبی سارے انہوں نے آنا جے قرآن شریف بھی آتا موجود نے مبشرا برسول میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جناب عیسیٰ کہتے ہیں ہوں خوشخبری سنان دیا تو میں وہ نبی ہوں تشریف میرے تو بعد نہیں لونا جے وقت آ گیا جے اسمہ احمد جن کا نام احمد ہے نبیوں کی مجلسوں میں حضور کا ذکر سرکار کی آمد کے تذکرے نبی اپنے غلاموں کو بتا بتا کر گئے نشانیاں بتا بتا کر گئے اور حبیب پیارے کی صفتیں اور شانیں بتا کے گئے اس امت کی شانیں بتا بتا کے گئے انہوں دی امت چاہے صفتیں ہوں گیا جی وہ عمل ایک کرن گے نیکیاں 10 بڑھ کرن گیا وہ قربانی اپنے کر کے آپ ہی کھان کے تو ثواب اتنا ملے گا انہوں پچھلوں کے لیے نہیں تھی قربانی کر کے جا کر رکھ دیتے تھے پہاڑ پر آگ کھا جاتی تھی آگ اس کو اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ قربانی قبول ہوئی وہ امت ایہو جی ہونی ہے قربانی آپ کرنی ہے آپ ہی کھانا انہیں چوکڑے مار کے گوشت پکا پکا کے تو وال دے بدلے نیکی بھی لبڑی انہوں اس امت کی نشانیاں بھی انبیاء بتا بتا کر گئے وہ آنے والے ہیں وہ اس شان والے ہیں وہ اس رفت والے ہیں بلکہ دعائیں کر گئے مولا سانو انہوں نے امتی بنا دے کہ اللہ نے خواہشاں پوریاں کیتیاں بھی مسجد اقصا دے وچ سارے نو حضور دا مقتدی بنایا تے سارے نبی دے کہندے گئے روایتیں پڑھو تاریخ پڑھو قرآن پڑھو حدیثیں پڑھو کہ سارے نبیوں نے تو بشارتیں دی کہ وہ نبی آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں رب نے انہوں کو عہد جو لیا سی انہوں دی ڈیوٹی سی انہیں کرنی سی تے جدو آ گئے تو ہن اسیاں نے آ گئے جے تشریف لے آئے نے ساڈے نبی آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے اللہ تعالی ہماری ان خوشیوں کو سلامت رکھے ہماری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں جب سرکار کا میلاد ہم پڑھتے ہیں آج کل سٹریس مینجمنٹ پر بڑی جناب والا سیمینار ہو رہے ہیں کہ آج کل جو ٹینشنیں بڑی ہیں ٹینشنیں بندے نے بیمار کیتا ہے الحمدللہ ہمارے لیے سٹریس مینجمنٹ کا اس سے بڑھ کر ذریعہ ہی کوئی نہیں ہم سرکار کی نعت سنتے ہیں حضور پر درود پڑھتے ہیں سرکار کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں ساڑھے غم سارے بھول جاتے ہیں ہاں جی اعلیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد نسیم خلد جنت کی ہوا نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد سودش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا دکھائی کیوں غم دی سودش سی اندر تے اسی بھی چنگا ٹھوکیا انہوں کیسی ہوا دکھائی اندر غم نے سودش کرتی سی اگ بالی سی اسی مدینے دا نام لے چھڑیا مدینے دا ذکر کر چھڑیا جنت دی ہواواں چل گئی تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی سٹریس مینجمنٹ کا بھی سب سے یہ بڑا ذریعہ ہے کہ ہم پیارے آقا کے ذکر میں قلب و روح کا سکون پاتے ہیں یہ انعام تھوڑا جے باقی انعام دے گا ملنے ہیں نا اس سٹریس کے دور میں سرکار کا ذکر کر کے ہم چین پا جاتے ہیں سکون پا جاتے ہیں بیماریوں سے بچتے ہیں کاروبار بھی کرالا ہو جاتے ہیں جو مطلب تسکین جو ہوتے ہیں کاروبار بھی جگہ کرتے ہیں تو حضرات محترم جہاں ہم نے میلاد مصطفیٰ منانا ہے وہاں یہ بھی سوچا کرو کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو اپنانا بھی ہے وہی محبوب پیارے جن کا میلاد مناتے ہیں وہ یہ بھی کہہ کے گئے الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ بھی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اس حبیب پیارے کو خوش کریں سرکار کے فیضان لیں اور سرکار کی سیرت کو اپنائیں حضور کے طریقوں کو اپنے اندر لائیں تو انشاءاللہ دین و دنیا کے مالی برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا